دوستو ساتھیو السلام علیکم۔ افتخار مرزا اپنے ویلاگ دستک ود افتخار مرزا کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کے ویلاگ میں ہم محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر چیئرمین پاکستان پیپل پارٹی کی گئی تقریر اور میاں نواز شریف کی متوقع پاکستان واپسی کے حوالے سے، جو گوال منڈی کے چیف گویرا کہلاتے ہیں، تو اس کے حوالے سے میں ڈسکس کروں گا کہ کیا یہ ممکن ہے یا یہ صرف ایک شور و غوغا ہے وقت کے لیے۔ تو اپنا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسپیچ کے جو انہوں نے لیاقت باغ میں کی تھی اپنی شہادت سے قبل، ان کی آخری اسپیچ، تو اس کا میں ہیڈ لائنز آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، اور ان کی وہاں سے ان کی سوچ اور فکر کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو کو کیا سوچ اور فکر تھی۔ تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے آپ سے، مجھ سے اور ہم سب سے یہ مخاطب ہو کر یہ کہا تھا کہ آپ کا ملک، میرا ملک خطرے میں ہے۔ تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے الفاظ تھے، اور اگر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو کی اسپیچ کو دیکھیں جو انہوں نے گڑھی خواب بخش میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے اوپر انہوں نے کی، تو اس کے اندر، اس اسپیچ کے اندر ہمیں وہ سوچ اور وہ فکر اور وہ درد جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی اسپیچ میں تھا، لیاقت باغ کی اسپیچ میں، ہمیں نظر آ رہا تھا۔ تو بلا شبہ یہ بلاول بھٹو کی اسپیچ جامع مدلل، پرمغز اور ایک منجے ہوئے سیاستدان کی اسپیچ اگر آپ کہیں تو یہی مناسب ہوگا۔ اور بلاول بھٹو نے اپنی والدہ کی طرح، ان کی لیگیسی کی طرح، جس طرح وہ اپنی اسپیچ کو لے کر چلتی تھی، ان کی اسپیچ بورنگ نہیں ہوتی تھی، بڑی مدلل ہوتی تھی، اور اس کے اندر اسپیچ کے اوپر اگر کسی نے اظہار خیال کرنے تو اس کے پاس بہت مٹیریل ہوتا تھا۔ ون پوائنٹ ایجنڈا اسپیچ نہ تو کبھی محترمہ بے نظیر بھٹو کی رہی ہے، نہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی، اور نہ ہی آج کی بلاول بھٹو کی۔ ہمیشہ کی طرح ان کی آج کی اسپیچ بھی انہوں نے بڑی مدلل انداز میں کی، اور کافی چیزوں کا اس کے اندر انہوں نے احاطہ کیا۔ تو بلا شبہ جس طرح محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی آخری اسپیچ میں فرمایا تھا کہ پاکستان جو ہے نا وہ دہشت گردی کے دہانے پر کھڑا ہے، اور اس وقت دہشت گردی اس وقت عروج پر تھی، اور محترمہ بے نظیر بھٹو جب پاکستان آئیں 18 اکتوبر کو، تو دہشت گردی کی صورت میں ان کو سلامی دی گئی، ان کو حائف کرنے کی کوشش کی گئی، اور لیاقت باغ کے جلسے میں جانے سے بھی اس وقت کے انٹیلیجنس کے سربراہ نے روکا تھا، مگر محترمہ بے نظیر بھٹو نے، انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ میں دہشت گردوں کے سامنے میں سرنڈر نہیں کروں گی، میں اگر ان کے سامنے گھٹنے ٹیک دوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے۔ تو جان تو آنی جانی ہے، تو انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دے کر اپنے آپ کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے زندہ کر لیا۔ اور بلاول بھٹو کی آج کی اسپیچ اگر ہم اس کو دیکھیں تو بلاول بھٹو کی اسپیچ میں ان کا جو مرکزی ایک تو نقطہ، مرکزی پوائنٹ آپ اس کو لے سکتے ہیں دہشت گردی کا، انہوں نے دبنگ الفاظ میں تذکرہ کیا، پاکستان کی معیشت اور ڈوبتی ہوئی معیشت کا انہوں نے ذکر کیا، پاکستان کو درپیش چیلنجز کا انہوں نے احاطہ کیا۔ انہوں نے اپنی اسپیچ میں، بلاول بھٹو کی اسپیچ میں، جیسے کہ میں نے یہ عرض کیا اپنے ویلا کے شروع میں، کہ ان کی اسپیچ جو ہے نا وہ ایک بڑی کمپریہنسو اسپیچ ہوتی ہے ہمیشہ، اور آج بھی ان کی کمپریہنسو اسپیچ تھی، جہاں پر انہوں نے یہ ان چیزوں کا ذکر کیا جو میں نے ابھی ذکر کیا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جدوجہد، اس کا بھی ذکر کیا، آئین کی بالادستی کے کس طرح پاکستان پیپلز پارٹی آئین کی بالادستی کو لے کر چلتی ہے، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا۔ انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی جو اصل طاقت، جو ذوالفقار علی بھٹو کی طاقت تھی، جو محترمہ بے نظیر بھٹو کی طاقت تھی، جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ریڑھ کی ہڈی ہے، غریب اور متوسط طبقہ، تو انہوں نے ان کا بھی جو ہے نا اپنی اسپیچ میں ذکر کیا۔ آئین کی بالادستی کا ذکر کرتے ہوئے
انہوں نے صوبائی خود مختاری کا ذکر کیا کہ صوبائی خود مختاری سے ہی یہ ممکن ہوا ہے کہ ہم لاہور والے، آلدو کہ میں اس وقت کینیڈا میں بیٹھا ہوں مگر میرا تعلق لاہور سے ہے، لاہور کے مضافات سے، تو انہوں نے بولا کہ میٹرو جو پشاور میں بنی ہے یا لاہور میں جو میٹرو وغیرہ بنی ہے، یا کراچی میں بھی جو اس طرح کے پروجیکٹ چل رہے ہیں، یا پورے سندھ میں جو ہاسپٹل کا جو نظام چل رہا ہے بہتر طریقے کا پورے پاکستان کا، بلکہ VCD جو ہے نا وہ دنیا کا سب سے بڑا جو ہاسپٹل ڈکلیئر ہوا ہے، تو انہوں نے اس کا بھی جو ہے نا وہ ذکر کیا کہ یہ صرف اور صرف یہ ممکن ہوا ہے صوبائی خود مختاری کی وجہ سے، جو صوبوں کو جو NIFC ایوارڈ دیا جاتا ہے، یہ اس کی بدولت یہ ممکن ہوا ہے، ادروائز صوبوں کے پاس اتنے فنڈ ہی نہیں ہونے تھے کہ وہ اپنے یہ پروجیکٹ مکمل کر سکتے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ پیپلز پارٹی کو درپیش چیلنجز، اور جب بھی پاکستان کو انہوں نے یہ ذکر کیا اپنی اسپیچ میں کہ جب بھی پاکستان بحرانوں میں گیا ہے، پاکستان کو چیلنجز درپیش ہوئے ہیں، تو صرف اور صرف اس کو ایک ہی جماعت جو ہے نا ان چیلنجز سے نکال سکی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے۔ تو آپ اگر دیکھ لیں جب پاکستان 2 لخت ہوا تھا، تو اس وقت بھی پاکستان کو سہارا دینا اور ایک ٹوٹی ہوئی قوم کو، بکھری ہوئی قوم کو ایک ذہنی طور پر جو شکست جو قوم کھا چکی تھی، تو اس کو اس سے جو ہے نا اس وقت بھی شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے انقلابی اقدامات کیے اور پاکستان کو ایک اٹامک پاور جو ہے نا پاکستان کو بنایا۔ پھر محترمہ بینظیر بھٹو جب اقتدار میں آئی، اس وقت بھی جو ضیاء کی جو بوئی فصلیں تھیں، ان کی غلط پالیسیاں تھیں، دہشت گردی کا سامنا تھا ہمیں، تو ایک طرف ہمیں افغانستان کا خطرہ تھا، انڈیا کا خطرہ تھا، اور معاشی دلدل میں ہم پھنسے ہوئے تھے، محترمہ بینظیر بھٹو نے نکالا۔ تو جب یہ اس کے بعد ہم آگے آتے ہیں، جب پیپلز پارٹی کا لاسٹ ٹینیور تھا، جب یہ مشرف نے اکانومی کا بٹھا بٹھایا ہوا تھا، اور اگر آپ دیکھیں کہ اس وقت گندم کا بحران تھا، چینی کا بحران تھا، تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنی انقلابی پالیسیوں سے ملک کو اس بحران سے نکالا۔ یہ بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں اس کا بھی ذکر کیا ہے، ایک ماضی کا بھی ٹچ دیا کہ ہمارا یہ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ہم یہ چیزیں کرتے ہیں۔ اس وقت جب پاکستان پیپلز پارٹی کی لاسٹ حکومت تھی، زرداری صدر تھے، جی سرور گیلانی پرائم منسٹر تھے، تو اس وقت انتہائی بدترین بین الاقوامی ریسیشن چل رہی تھی، اور 2010 میں پاکستان کے اندر ایک بہت بڑا سیلاب بھی آیا تھا جس نے ہمارا کافی انفراسٹرکچر بھی تباہ کر دیا تھا، مگر اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی نے اکانومی کو بوسٹ دیا، 1 سال کے اندر گندم اور چینی کے بحران کو اس پر قابو پایا، اور اپنی زرعی معیشت پر انہوں نے فوکس کر کے تو اس بحران کو انہوں نے قابو پایا۔ نہ صرف یہ، اس کے بعد انہوں نے انٹرنیشنلی ریکگنائزڈ پروگرام بینظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ شروع کیا، جس کو بین الاقوامی اداروں نے نہ صرف فنڈنگ کی بلکہ اس پروگرام کو ایک پریکٹیکل پروگرام گردانتے ہوئے اس کی ٹرانسپیرنسی پر مہر ثبت کرتے ہوئے اس کی فنڈنگ بھی کی، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی نے وسیلہ روزگار کا پروگرام بھی شروع کیا، اور بلاول بھٹو نے اپنی تقریر میں اس چیز کا بھی ذکر اور احاطہ کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کس طرح نچلے طبقے کے، غریب عوام کے، اور جو پسماندہ لوگ ہیں ان کی ضروریات کی فکر کرتی ہے۔ تو ان کی ضروریات کی فکر کرتے ہوئے انہوں نے پینشنز میں بھی اضافہ کیا، اور تنخواہوں میں بھی اپنے پورے ٹینیور میں تقریباً 150% کے قریب انہوں نے تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا، جو کہ پاکستان کی حالیہ تاریخ میں سب سے بڑا جمپ ہے۔ میاں نواز شریف کی حکومت بھی یہ نہیں کر سکی، نیازی کی حکومت سے تو خیر امید کیا رکھنی، اور بلاول بھٹو نے سب سے پہلے انہی کو کرٹیسائز کیا تھا اسمبلی کے فلور پر، اور تب سے اب تک وہ اس گورنمنٹ کو اس کی نااہلی کو کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ، انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے پچھلے ٹینیور کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی ذکر کیا
کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے سی پیک کا منصوبہ شروع کیا. تو بلا شبہ یہ صدر زرداری کے چائنا کے بے تحاشا جو دورے ہیں تو وہ انہی کی بدولت جو ہے نا یہ ممکن سی پیک جو ہے نا ممکن ہوا. پھر یہ صدر زرداری کی ویژن اور پاکستان پیپلز پارٹی کی پالیسیوں کو اس کی کور کمیٹی کی ویژن کے مطابق پاک ران گیس لائن کی انہوں نے بنیاد رکھی، جو کہ بعد میں انفارچونیٹلی وہ پیپلز پارٹی کے بعد وہ سیاست کی نظر ہو گئی. ادروائز یہ پاکستان میں اس وقت نہ تو بجلی کا اتنا بحران ہوتا اور نہ ہی گیس کا بحران ہوتا. تو بلاول بھٹو کی نظر انہوں نے اپنی سپیچ میں جیسے ذکر کیا ہے کہ ان کی نظر نچلے طبقے کی ضروریات تک بھی ہے، ایون کہ پینشنر پر بھی اس کی ضروریات، اس کی انکم اور اس کے اخراجات پر نظر ہے، کہ مزدوروں پر نظر ہے کہ مزدور کس طرح اپنی روزگار وہ کماتے ہیں اور ان کی پھر بھی پوری نہیں ہوتی، کسان کس طرح دن رات ایک کر کے پھر بھی خودکشی پر مجبور ہے اس دور حکومت میں، اس نااہل گورنمنٹ کے دور میں. اور انہوں نے اپنی تقریر میں بجلی، گیس اور دوائیوں کے بڑھتے ہوئے بلوں پر بھی تشویش کا اظہار کیا. اور نہ صرف یہ، انہوں نے سیاسی طور پر انہوں نے پی ڈی ایم کا حوالے سے بھی انہوں نے ذکر کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی سٹینڈ تھا کہ اسمبلیوں میں ہم نے سپیس نہیں چھوڑنی، ریزائن نہیں دینے. اور آج انہوں نے اپنی تقریر میں یہ ذکر کیا کہ وہ جو اس کے شدید ترین مخالف تھے، کہ جو ریزائن کے حق میں تھے اور اسمبلیوں میں رہنے کے شدید ترین مخالف تھے، آج بھی وہ منتخب ہو کر انجوائے کر رہے ہیں. تو ان کا اشارہ یقیناً جب پی ڈی ایم یونائٹڈ تھی تو اس وقت جو حکومت کو تقریباً کوئی 1 درجن کے قریب جو ہے نا حلقوں میں حکومت کو شکست دی، اور اس کے اندر نون لیگ کے بھی ممبران آئے، تو اس کی طرف بھی ان کا اشارہ تھا. اور حالیہ انتخابات میں جب مولانا کی پارٹی نے کے پی کے میں جو کامیابی حاصل کی ہے، جس طرح بھی خیر کامیابی حاصل کی ہے، یہ اس پر ایک سوالیہ نشان ہے. تو مگر وہ بھی اس کے اندر انجوائے کر رہے ہیں. اور اس وقت جو میں پھر آگے چل کر خیر اس کا میں ابھی ذکر کرتا ہوں چند منٹ کے لیے، جو گوال منڈی کا چیف وغیرہ ہے کہ اس کی ڈویبل چیز وہ اس کی واپسی ڈویبل ہے کہ نہیں ہے، آلدو کہ میں ایک اپنے ویلاگ میں اس کا میں ذکر کر چکا ہوں. تو بلاول بھٹو کی بلا شبہ ایک سپیچ، ایک کمپریہنسو سپیچ تھی، جس کے اندر انہوں نے امید بھی دی. انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکر کو یہ بھی بولا کہ ہم لاہور کے اندر آ کر اپنے ڈیرے لگا رہے ہیں، پنجاب کو ہم فوکس کر رہے ہیں. کے پی کے میں انہوں نے آلریڈی فوکس کر کے رزلٹ جنریٹ کیا ہے، اور ان کا نیت اور ارادہ ہے، جو ورکر کو انہوں نے پیغام دیا ہے کہ وہ کریا گاؤں جائیں گے. جس جگہ پر پاکستان پیپلز پارٹی کے وجود کے بعد، جس گاؤں میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود تھی، جس گھر کے اوپر پاکستان پیپلز پارٹی کا جھنڈا لہراتا تھا، وہ ہر اس گھر کو اپروچ کرنے کی ان کی نیت اور ارادہ ہے. اس کے لیے انہوں نے ایک ماسٹر پلان تیار کیا ہے، جس کو وہ لیڈ کریں گے، اور اس کی بیک پر آصف علی زرداری، فریال تالپور اور آصفہ بھٹو، بی بی آصفہ بھٹو ہوں گی. تو انہوں نے بڑا جامعہ پروگرام دیا، اور حکومت کو بھی یہ ایک چتونی دی ہے کہ 5 جنوری کو جب شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برتھ ڈے ہے، تو اس کے اوپر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس لاہور میں ہوگا، جو کہ پنجاب کا دارالخلافہ ہے. تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ لائن آف ایکشن ہوگی، اس کے اوپر جو اس نااہل اور انکمپیٹنٹ حکومت کے خلاف جو ایجیٹیشن ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ گائیڈ لائن وہ دے گی. تو یہ بیسیکلی یہ 2022 کا اور اس حکومت کے خلاف یہ ایک کک سٹارٹ ہوگا، اور اسی سے جو ہے نا وہ مومنٹم کو لے کر، چاہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ چلتا ہے یا نہیں، تو پیپلز پارٹی اپنی تحریک کو وہ لے کر آگے چلے گی اور ایک روڈ میپ دے گی، جس کے اندر امید ہے کہ دوسری پارٹیاں بھی اس کو فالو کریں گی. آلدو کہ جیسے ابھی پچھلے سال اسی سال مارچ میں، تو جب پی ڈی ایم کے اجلاس میں آل آف سڈن میاں نواز شریف نے پتہ نہیں کس کے اشارے پر وہ اسمبلیوں کے لانگ مارچ کو اسمبلیوں میں استعفے کے ساتھ نتی کر دیا تھا، اور یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوا.
اور یہی پی ڈی ایم کے فال کی وجہ بنی. اور مارچ اور آج 9 مہینے بعد 9 مہینے کا اگر پیریڈ لگائیں تو مسلم لیگ نون جو مارچ میں جس چیز کو اس نے نہیں مانا آج وہ مان رہی ہے. تو 9 مہینے جو ہے نا یہ خیر آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ نون لیگ کہ اتنا ٹائم کیوں لگایا ہے. تو اس وقت بھی یہ ڈیل پیپلز پارٹی کے اوپر جو ہے نا وہ ٹیگ لگا تھا. بلاول بھٹو نے 2 ٹوک الفاظ میں اس چیز کی بھی اپنی تقریر میں نفی کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی ڈیل کے اوپر قطعاً یقین نہیں رکھتی. آلدو کہ یہ وی لاگر اور سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے الیکٹرانک میڈیا پر یا دوسرے لوگ جو پیڈ ہیں دوسری اینٹی پیپلز پارٹی فورسز کے، تو وہ ڈیل کا ڈھول جو ہے نا پیپلز پارٹی کے گلے میں ڈالنا چاہتے ہیں. حالانکہ پیپلز پارٹی عوامی جدوجہد پر یقین رکھتی ہے. اور یہی بلاول بھٹو نے اپنی سپیچ میں یہی بولا کہ پیپلز پارٹی کی ڈیل آپ سے ہے، پیپلز پارٹی کی ڈیل میرے سے ہے، پیپلز پارٹی کی ڈیل عوام سے ہے. تو اس سے ہٹ کر پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیل کسی سے نہیں، آئین کے ساتھ پیپلز پارٹی کی ہے ڈیل. تو جو آئین کے ساتھ چلے گا پاکستان پیپلز پارٹی اس کے ساتھ ایک قدم آگے چلے گی. تو اب باتیں ہیں وہ گوال منڈی کے چیخ وغیرہ پر. تو اس کو بھی یہ سرکس کے شعر کو کچھ وی لاگرز، کچھ الیکٹرانک میڈیا والے تجزیہ نگار اس کو ایک جنگل کا بہادر شیر ثابت کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے اور دن رات اس میں ایک کر رہے ہیں. مگر جو سیاست اور تاریخ پر نظر رکھتا ہے تو اس کو تو آپ اپنی باتیں سیل نہیں کرتے، اس کو انجیکٹ نہیں کر سکتے. اس کے ذہن میں کچھ اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب پی ڈی ایم ٹوٹی تھی تو اس وقت اجلاس کے اندر حالانکہ پیپلز پارٹی کا خاصہ ہے کہ وہ خواتین کی عزت کرتے ہیں، ہمیشہ جب بھی بلاول یا زرداری صاحب محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ سے ملے ہیں بڑی ادب اور احترام سے ملے ہیں. تو اس اجلاس میں پی ڈی ایم کے اندر جب نواز شریف نے یہ چیز رکھی تھی استعفوں کے ساتھ وہ نتی کیا تھا لانگ مارچ کو، تو بلاول بھٹو نے اور پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے اور زرداری صاحب نے بھی اس چیز کو کہا تھا کہ میاں صاحب آئیں پاکستان میں آئیں، ہم مل کر جدوجہد کرتے ہیں، مل کر جیلیں بھرتے ہیں، ہم ڈرتے نہیں ہیں جیلوں سے، آپ بھی آئیں ہم مل کر جدوجہد کرتے ہیں. تو محترمہ مریم صاحبہ نے یہ بولا تھا تو مخاطب کر کے، اور انتہائی روڈلی انہوں نے زرداری صاحب کو اور بلاول صاحب کو یہ بولا تھا کہ آپ کیا نواز شریف کی جان کی گارنٹی دیتے ہیں جو ان کو بلا لوں میں ادھر؟ اگر آپ ان کی جان کی گارنٹی دیتے ہیں تو میں ان کو کہہ سکتی ہوں کہ آپ آ جائیں. تو اگر آپ اس سٹیٹمنٹ کو اپنے نظر میں رکھیں اور اس وقت جو مارکیٹ میں ایک یہ چورن جو سیل ہو رہا ہے کہ میاں نواز شریف جو ہے نا یہ جنوری میں آ رہا ہے، تو ایک بندہ اس وقت جب پی ڈی ایم اپنے عروج پر تھی، جب اس نے حکومت کے دانت کھٹے کیے تھے، تو اس وقت اگر وہ میاں نواز شریف نہیں آیا تو اس وقت وہ ڈیل کے بغیر وہ کیسے آ سکتا ہے؟ وہ اپنی جان کے تحفظ کے بغیر وہ پاکستان میں کیسے آ سکتا ہے؟ آپ یہ میرے الفاظ یاد رکھیں اور نوٹ کر لیں جو بھی میرے لسنر ہیں کہ گوال منڈی کا چیخ ہو رہا یہ انسٹالڈ انقلابی جو چابی والے انقلابی ہوتے ہیں، تو یہ تب تک پاکستان میں نہیں آئے گا جب تک عمران نیازی کی حکومت ہے، نمبر 1. اور نمبر 2، عمران نیازی کی حکومت کے دور میں صرف اس وقت آ سکتا ہے اگر ان کی تگڑی اور ان کی من پسند کی ڈیل ہوئی ہو اور اس کو یہ گارنٹی دی گئی ہو میاں نواز شریف کو کہ اس کو جیل میں نہیں رکھا جائے گا، یا اگر رکھا بھی جائے گا تو اس کو فوری طور پر اس کے باہر نکلنے کے انتظامات جو ہے نا وہ کر دیے جائیں گے. تو جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ میاں نواز شریف کے اوپر اور مریم نواز کے اوپر تاحیات نااہلی کا ہے، اس کے اوپر ان کو سزا ہوئی ہے، وہ تاحال نااہل ہے کسی بھی حکومتی عہدے کے لیے. تو اس کو سپریم کورٹ بار کے پریزیڈنٹ نے اس کو چیلنج کیا ہوا ہے. تو یہ بھی اگر کڑی اس کے ساتھ ملائیں تو یہ ایک ڈیل کی طرف ہی جانا ہے، وہ یہ روڈ پیو ہوتا ہے یہ اسی کی طرف جاتا ہے. تو میاں نواز شریف ڈیل کے بغیر پاکستان، یہ تو
بالکل ہی جو ہے نا یہ پاسبل ہے ہی نہیں ہے. یہ آپ آج کے الفاظ، آج 27 دسمبر ہے، میں کینیڈا آٹوا سے میں بول رہا ہوں، تو آپ یہ میرے الفاظ لکھ کر رکھ لیں کہ ڈیل کے بغیر میاں نواز شریف پاکستان نہیں آ سکتا، کیونکہ وہ بحیثیت قیدی یہاں سے فرار ہوا ہے، اور اسی جو جو انہوں نے پوزیشن چھوڑی تھی اس پوزیشن پر وہ پاکستان کبھی بھی نہیں آئے گا. جو چیزیں ہیں، یا تو عمران نیازی بالکل کمزور ہو گیا، بالکل اس کی گورنمنٹ ختم ہو گئی ہے، یا میاں نواز شریف ڈیل پر سیٹسفائی ہیں کہ ان کو یا تو آتے ہی ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، ایک پروٹیکٹیو بیل کی بھی آپشن ہوتی ہے وہ ان کو ملے گی، یا پھر اگر ان کو اریسٹ بھی کیا گیا تو تھوڑی دیر کے لیے ان کو اریسٹ کر کے پھر بعد میں یا بیل ان کی ہو جائے گی یا ان کے کیسز وغیرہ وہ ختم ہو جائیں گے. ادروائز میاں نواز شریف پاکستان نہیں آئے گا. اور دوسرا، مسلم لیگ کے اندر بھی جو ان کے اندر بھی آپ میں رسا کشی چل رہی ہے، تو وہ بھی سب سے بڑی رکاوٹ ہے میاں نواز شریف کی واپسی کے اوپر، کیونکہ جتنا بھی گراؤنڈ کے اوپر جو قربانیاں دی ہیں وہ شہباز شریف اور اس کے ساتھیوں نے دی ہیں. مریم تو آج آ کر یہ وارد ہوئی ہے پیراشوٹر، تو پیراشوٹر کو وہ جو الیکٹیبلز ہیں جو قومی اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلی میں، تو وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا میرا ویلاگ واچ کرنے کا، اور گزارش ہے کہ اس کو سبسکرائب کریں اور اس کے اوپر اپنی قیمتی آراء سے مجھے نوازیں. بہت بہت شکریہ. اور میں معذرت خواہ ہوں کہ آج کا ویلاگ تھوڑا سا لمبا ہو گیا، کیونکہ ٹاپک دونوں ہی بڑے لمبے ٹاپک تھے. بہت بہت شکریہ.